الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کو توڑ دینے والے کام، اس سلسلے میں آج کا ہمارا 7واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ایک حدیث کی روشنی میں ہم نے 8 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ اس حدیث اور واقعے سے ہمیں 9ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے سے چھوٹی عمر کے سامنے یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی غلطی تسلیم کرنا، یہ تواضع کی انتہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ ان کا تواضع ہے، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ بڑے ہیں، تو یہ تواضع ہوتا ہے، اس کو ہم تواضع کہتے ہیں شریعت کی زبان میں۔ 10ویں بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سچے ساتھی کا دفاع کرنا اور ان کے حق میں کھڑے ہونا، یہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی ایک عظیم نشانی اور ایک عظیم سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ جہاں حق ہوگا انسان اس کا ساتھ دے، نہ کہ ناحق کے ساتھ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا۔ کیوں؟ ایمان کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر اور ان کی ندامت کی بنیاد پر کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنی زیادتی کا بھی احساس ہوا۔ تو جہاں پر حق ہو اور وہاں ندامت بھی ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں 11ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے اپنے چہرے کے تاثرات اور مختصر جملوں کے ذریعے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا۔ دیکھیے، سمجھانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو میں سمجھا رہا ہوں، سمجھاتے وقت کون سی چیز اس پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا؟ ڈانٹ کے ڈپٹ کے سمجھا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا؟ معلوم تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سمجھیں گے بات کو، تو اپنے چہرے کے تاثرات کو بدل دیا انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبدیل ہوا، بدل گیا، کیفیت بدل گئی چہرے کی، اور پھر مختصر جملے سے کہے۔ کیا کہا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جب تم نے جھٹلایا تھا انہوں نے سچ مانا تھا، اور انہوں نے اپنی جان اور مال کے ساتھ میرا ساتھ دیا تھا۔ یہ اتنا کافی ہو گیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معاف کر دیا۔ یہ تربیت کرنے کا بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جس کی تربیت کر رہے ہیں اس کو کیسے سمجھائیں گے۔ ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، جس کو تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ کچھ اور رویہ کر لیتے ہیں، اور جن کو صرف اشاروں کی ضرورت ہوتی ہے، صرف اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہم وہ نہیں کرتے، وہاں ہم ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت اچھی، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نبض شناس جس کو کہا جاتا ہے، یا شخصیت سمجھنے والی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ سمجھے گا کیسے، اس پر کون سی بات اثر انداز ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ 12ویں بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کے ساتھی ہونے کے حق کو یاد دلا کر صحابہ کو تربیت دی۔ صحابہ کو کیا تربیت دی؟ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، وہ اس اعتبار سے اونچا ہے کہ وہ میرے ساتھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میرے ساتھی ہیں، اور میرا ساتھ دیا ہے، اس وقت ساتھ دیا جب لوگ ساتھ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ حق ہے ان کا، لہٰذا تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ محبت کا معاملہ کرو اور کبھی تکلیف نہ پہنچانا ہے۔ اسی طرح 13ویں بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، پورا واقعہ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، پرسوں بھی بتایا تھا۔ پورے واقعے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ باہمی محبت کیسی ہوتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے۔ عفو اور درگزر، معاف کر دینا اور درگزر کر دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ندامت کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری باتیں ایک ہی واقعے میں سمجھ میں آ گئی۔ غلطی ہونا فطری چیز ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں میں غلطی ہو جاتی ہے،
یہ فطری مسئلہ ہے، یہ فطری چیزیں ہو جاتا ہے، نا اتفاقی ہوتی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ محبت برقرار رہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں نا اتفاقی ہوتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، نفرت جگہ لے لیتی ہے۔ صحابہ کا معاشرہ یہ تھا کہ ناچاقی ہونے کے بعد، نا اتفاقی ہونے کے بعد محبت ختم نہیں ہو جاتی تھی، پھر محبت سے آگے بڑھ کر عفو اور درگزر، معافی تلافی بھی ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد محبت زندہ ہو جاتی تھی اور ایک دوسرے کے حق کو یاد دلایا جاتا تھا۔ ہم اور آپ حق کو بھی بھول جاتے ہیں، احسان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ ہے، اور وہ صحابہ، مسلم معاشرہ بھی تھا، صحابہ کا معاشرہ بھی تھا۔ یہ بھی ہمیں ایک ہی واقعے میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور یہ کتابوں سے نہیں سیکھنے کو ملتا، یہ پورا عمل سکھایا ہم کو، پورا پریکٹیکل ایک ہی واقعے میں آپ دیکھتے ہیں سب کچھ آ گیا ہے۔ اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے، اور نہیں سیکھنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے، میں اس حدیث سے کچھ سیاسی فوائد بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں قریبی ساتھیوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کو انتہائی حکمت اور تدبر کے ساتھ حل کیا، جو کہ قائدین کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ جو قائدانہ صلاحیت رکھتا ہے اور قائد بننا چاہتا ہے کہ میں لیڈر رہوں، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کے جو ساتھی ہیں، اگر ان کے درمیان کچھ انبن اور اختلاف ہو جائے گا تو میں کیسے حل کروں گا۔ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ساتھیوں میں سے، دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے ساتھیوں میں سے ہیں، اور ایک قائد ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کس طرح سے ان کے اختلاف کو حل کر دیا۔ یہ قائد کی ایسی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو قائد بننا چاہتا ہے یا جس کے اندر قائد بننے کی صلاحیت ہے وہ اس کو سامنے رکھے۔ اسی طرح ایک بات اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد صرف دو افراد میں صلح کرانا نہیں، بلکہ پوری امت کے اتحاد و اتفاق کو خطرے سے بچانا تھا، کیونکہ ان دونوں بزرگوں کا اختلاف پوری امت کو متاثر کر سکتا تھا۔ یہ سمجھیے آپ، میں ایک سیاسی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، کسی یہ نہیں کہ دو افراد میں صلح ہو جائے گی تو معاملہ صحیح ہو جائے گا، نہیں، بلکہ مقصود یہاں یہ تھا کہ یہ دو بزرگوں کا اختلاف، حضرت ابو بکر اور عمر کا اختلاف کس کا سبب بنے گا؟ امت کے اتحاد کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے بھی صلح کرائی۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں دو بڑی شخصیت آپس میں جب اختلاف کر بیٹھتی ہیں تو صرف ان کا نقصان ان تک نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں تک پہنچتا ہے، امت تک پہنچتا ہے، اجتماعی نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں غور کرنے کی چیز ہے۔ اس میں ہمیں سیکھنے کو ملا، چھوٹے جو لوگ ہیں جن کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنا مقام نہیں رکھتے، ان کو چاہیے کہ جب بڑی شخصیتوں کا اختلاف آپس میں ہو تو اس میں زبان درازی نہیں کرنا چاہیے، زبان کھولنا نہیں چاہیے کسی بھی شخصیت کے بارے میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ صرف تفرقہ پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے اور فتنے جنم لیتے ہیں۔ تو بڑی بزرگوں کا اختلاف جو ہوتا ہے اس کو عام زبانوں پر آنا نہیں چاہیے۔ یہ سیاسی چیز ہوگی۔ ایک آخری چیز کہہ کر بات مکمل کریں گے۔ حکمرانوں اور عوام کے درمیان تعلقات میں حقوق العباد کی ادائیگی بہت اہم ہے۔ کسی کے حق کو ضائع ہونے سے بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حق کو سامنے رکھا اور کسی کے حق کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ عوام کا بھی حق اور حکمراں کا بھی حق، دونوں کا حق ضائع ہونا نہیں چاہیے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے سیاسی طور پر بھی۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بزرگ ساتھی ابو بکر سے اختلاف کرنا، پھر حق مان لینا ایک صحت مند سیاسی اور مشاورتی ماحول کو بتاتا ہے، جہاں حق بات کہنے میں باہمی محبت حائل نہیں ہوتی۔ جب حق بات ہے تو اس کے بعد جو آپسی محبت ہے اس سے کوئی چیز اس کو رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو بہرحال مشوروں سے یہ ساری چیزیں حل ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس واقعے سے ہمیں ضمناً سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت سے جو کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے رب العالمین سے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔